السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصل میں سوالات تو بہت سارے آ رہے ہیں اور بعض انتہائی بیتوکے سوال بھی آ رہے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں بنتا کہ ایسے سوالات کیے جائیں، اور کچھ سوالات ایسے آ رہے ہیں کہ شاید وہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بس صرف اس کے سوال کا جواب دے دیا جائے یا ایک ہی نشست میں سارا قرآن سمجھا دیا جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص سوال ہے تو کس وجہ سے ہے، آپ نے اسے کیا سمجھا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سوال کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں شاید وہ روایتی ذہن میں جو بیٹھا ہوا ہے یا جو عادت ہے اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اللہ نے بھی منع کر رکھا ہے کہ اس طرح سوالات نہ کریں، تو آپ اس کے لیے سب سے پہلے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 اور 102 دیکھ لیں۔ یہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 101 اور 102 یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ اب یہ یہاں فتح جالندھری صاحب کا یہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو خدا نے ایسی باتوں کے پوچھنے ہی سے درگزر فرمایا ہے اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔ اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان سے منکر ہو گئے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایسے سوالات مت کیا کریں کہ جب آپ پر حقیقت ظاہر کر دی جائے تو پھر آپ کو بری لگے۔ اب جیسے پرویز بھائی کا سوال ہے کہ جی قرآن کیسے نازل ہوا، اللہ کس کے اوپر نازل کرتا ہے، یہ تو بھائی اللہ سے ہی پوچھنا ہے کہ اللہ کس کے اوپر کیوں نازل کیا۔ اب تو اللہ نہیں نازل کر رہا، تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ حالانکہ ہدایت کی ضرورت اب بھی ہے، یہ سوال تو اللہ سے بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب محمد پر نازل کیا گیا تو کیسے نازل کیا گیا، یا اگر اس سے پہلے موسیٰ پر، عیسیٰ پر، کسی پر بھی نازل کیا گیا تو کیسے کیا گیا۔ یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ حالانکہ اس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو اگر ہدایت لینی ہے اور فرما بردار بننا ہے تو ان سوالوں کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جاننے کے لیے اگر کچھ ضروری ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو اتنا بعلم تو ہونا چاہیے، اتنا بعمل بھی ہونا چاہیے کہ آپ سب کچھ کریں تو یہ باتیں خود بخود سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں ابھی اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والے لوگوں، لا تسألوا عن اشیاء، تم سوال نہیں کرو کسی شے کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تمہیں بری لگے۔ ابھی آپ قرآن سمجھ رہے ہیں، آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، نزل کا مطلب سامنے آ جانا، سمجھ میں آ جانا۔ تو یہ جو ابھی آپ قرآن کی طرف ابھی آپ آئے ہیں، آپ تھوڑا بہت سمجھنا شروع ہے اور آپ ایسے سوالات میں جا رہے ہیں کہ جس کو ظاہر کر دیا جائے تو خود آپ کو ہی برا لگے گا۔ حالانکہ آپ اگر قرآن کو تسلسل کے ساتھ صحیح سمجھتے رہے تو ایک وقت آئے گا آپ خود بخود وہ سمجھ جائیں گے کیا کچھ ہے، کوئی چیز بچی نہیں رہے گی، سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ لیکن ایک اسٹیج ہوتا ہے، جس طرح آپ کے جی کا بچہ ڈائریکٹ میٹرک کا سوال کر دے تو وہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی سمجھ میں آ جائے، لیکن وہ بتدریج پڑھتا ہوا اگر جائے گا، چاہے وہ اکیڈمک لحاظ سے پورے ایک سال میں کلاس پاس کرے، یا اگر وہ زیادہ پڑھنے میں تیز ہے تو وہ ایک ایک مہینے میں ایک ایک کورس کرتا ہوا آگے بڑھ جائے، لیکن بتدریج ہی جائے گا اوپر کی طرف۔ یہ نہیں کہ وہ ڈائریکٹ کے جی سے بالکل میٹرک کے والے سوال کو حل کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے ماننے والے لوگوں، تم کسی شے کے بارے میں سوال نہیں کرو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دیا تمہیں بری لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور تم اگر یہ سوال کر رہے ہو اس کے بارے میں، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، وہ مقررہ وقت کہ تمہارے سامنے قرآن آ رہا ہے، تبد لکم، تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے گا۔ جب آپ واقعی مسلسل قرآن کے پیچھے پڑ جائیں کہ اللہ کیا کرے کیا کچھ نہیں کرے، آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ پر ظاہر بھی ہو جائے گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تو عافیت دے رہا ہے اس کے بارے میں۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ حفاظت کرنے والا بردبار ہے۔ اگلی آیت ہے: قد سألها قوم من قبلکم، یقینی ایسے ہی سوال کیا تھا تم سے پہلے والی بھی قوموں نے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر جب وہ ان کے سامنے آ گئی، انہیں بتا دی گئی، ان کے سامنے آ گئی، ظاہر ہو گئی، تو پھر وہ اس کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ تو لوگ سوالات پوچھنے والے تو ہمیشہ سے ہوتے رہے، لیکن جب جواب آ جاتا ہے سامنے پھر عمل نہیں کرتے، پھر بھاگ جاتے، پھر کافر بنے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کافر بننے کی طرف ہی چل پڑیں۔ اگر آپ کے سامنے قرآن آ رہا ہے، سامنے نازل ہو رہا ہے، تو اس کو اچھی طرح پہلے سمجھ لیں، اس پر عمل کرنا شروع کریں،
وہ باتیں بھی ظاہر ہو جائیں گی جو کچھ آپ چاہتے ہیں، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اس کا ایک وقت ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ اب آیا کہ جیسے کہا کہ بھائی یہ قرآن کے علاوہ ہی اللہ اپنی کتابیں کیوں کسی پر نازل کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، تو یہ بھی ایک ان کا سوال ہے۔ اور گو کے سوال تو ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اب بھی اللہ کسی پر نازل نہیں کرا تو اللہ کیا کسی کو مخصوص چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے کہ بس اسی کو دیں گے اور باقی کو نہیں دیں گے؟ تو ان کی کوئی رشتہ داری ہے یا ان کی کوئی محنت ہے یا کیا کچھ ہے، کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ اس کے لیے اگر آپ قرآن میں دیکھیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 33، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اگلی آیت بھی لے لیں 34ویں کہ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ اب جو ان کا یہ فتح جالندھری صاحب والا ترجمہ ہے کہ خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہاں کے لوگوں پر منتخب فرمایا تھا، ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ روایتی ترجمے سے تو آپ کو جواب مل رہا ہے کہ اللہ نے آدم، نوح اور ابراہیم اور عمران کے خاندان کو ہی چن لیا ہے، باقی آپ تو کچرے کے ڈھیر ہیں، آپ کو اللہ نے نہیں چنا تو آپ کیوں اس پیچھے پڑ رہے ہیں، کیا کچھ ہے۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ اللہ نے ہی کسی کو چن لیا ہے کہ بس اسی خاندان میں دیا جائے گا؟ کیا اللہ کے یہاں بھی نومینیشن ہوتا ہے، نامزد کیا جاتا ہے؟ تو وہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے؟ یعنی ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم میں سے آج کے دور میں کسی کو نامزد نہیں کیا گیا اور پہلے والوں کو کیا گیا؟ تو کیا اللہ کے پاس اس کی کوئی کیٹیگری ہے؟ تو یہ ترجمے سے بات کچھ بنتی نہیں ہے، سارا الزام اللہ کے اوپر دھر دیا جاتا ہے۔ ذرا اس آیت کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ سے منتخب ہو جاتے ہیں، اللہ نہیں منتخب کر رہا ہے، اللہ سے اپنے آپ کو صاف کروانا پڑتا ہے، چنوانا پڑتا ہے، یعنی منتخب کروانا پڑتا ہے، صاف ستھرا ہو کر آنا پڑتا ہے۔ کون لوگ آتے ہیں؟ آدمہ، جن کے اندر آدمیت آ جاتی ہے، انسانیت آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے اندر انسانیت پیدا کریں تو آپ بھی اللہ کی طرف منتخب ہو رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی چننے کی طرف بلا رہے ہیں، آپ اللہ کو چن رہے ہیں تو اللہ بھی آپ کو چنے گا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدمہ، بے شک اللہ سے اپنے آپ کو وہ منتخب کروا رہے ہیں جن کے اندر آدمیت ہے۔ ونوحن، اور پھر وہ ہمارا حکم لیتے ہیں، ہماری وحی لیتے ہیں۔ نوحن کا مطلب ہماری وحی لینے والے۔ سب سے پہلے آپ کے اندر آدمیت آئے گی، انسانیت آئے گی۔ جب انسانیت آ جائے گی تو پھر آپ اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، اللہ کی وحی کو سمجھیں گے کہ کیا ہے۔ والا ابراہیم، اور پھر وہ دلیل سے بات کرنے کے طریقہ کار پر ہو جائے گا۔ آل کہتے ہیں طریقہ کار والوں کو، اولاد کو نہیں کہا جاتا یا خاندان کو نہیں کہا جاتا۔ اور ابراہیم کہتے ہیں برہان سے بات کرنا، دلیل سے بات کرنے والے کو۔ تو پھر وہ دلیل سے بات کرنے کے طریقہ کار پر آ جاتا ہے۔ والا عمران، اور پھر وہ عمرانیات کے طریقہ کار پر آ جاتا ہے۔ جیسے آج ایک عمرانی معاہدے کی اشد ضرورت ہے، ساری دنیا میں کورونا کی وجہ سے معاشیات بند ہے، اقتصادیات بند ہے، ہر شعبہ بند ہے، سوائے یہ چند ڈاکٹرز کے علاوہ میڈیکل یا پھر حکمراں طبقہ جو بیٹھ کر فنڈ لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں یا کچھ دے رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پر دنیا بھر میں اس وقت عمرانیت جو ہے، یعنی کہ معاشی بحران آیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے۔ یہ عمرانیات کے طریقہ کار اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ عمران کوئی نام نہیں ہے بلکہ یہ معاشرتی آداب، یعنی معاشرے میں کیسے چلا جائے، معاشرے کے قوانین کیا ہو، اس کو عمران کہا جاتا ہے۔ تو وہ عمرانیات کے طریقے پر آ جاتے ہیں علی العالمین، تمام حالتوں پر۔ تو آپ اگر سب سے پہلے اللہ سے اپنے آپ کو منتخب کروانا چاہتے ہیں، آپ اللہ کی طرف اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے اندر آدمیت ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے، پھر آپ اللہ کے وحی کو سمجھنے والے ہوں، پھر اس کے بعد آپ دلیل سے بات کرنے کے طریقہ کار پر آ جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ ایک عمرانیات کے طریقہ کار پر آ جائیں جو تمام حالتوں پر لاگو ہو۔ دنیا بھر میں ہر ایک عمرانی معاہدہ الگ الگ ہو سکتا ہے، جیسے جہاں کے حالات ہیں، کہیں کم ذہن والے ہیں، کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہیں، کہیں کم ترقی یافتہ ہیں، کہیں پیسے زیادہ ہیں، کہیں زراعت زیادہ ہے، کہیں صنعت زیادہ ہے۔ تو ایک ایک کیٹیگریز وائز الگ الگ، تو وہ عمرانی معاہدہ بھی ہر علاقے کا الگ الگ بنے گا۔ تو اسی لیے علی العالمین کہہ دیے کہ تمام حالتوں پر جس طرح بھی ہو اس طرح سے ہوگا، لیکن یہ آپ کو منتخب ہونا پڑے گا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، ذریت کہتے ہیں پھیلانے والے کو، اولاد کو بھی اس لیے ذریت کہا جاتا ہے کہ اس سے نسل پھیلتی ہے۔ تو ذریۃ بعضھا من بعض، پھیلانے والے ہیں اس کے بعض میں سے ہی، یعنی اب جو لوگ اس طرح سے آتے ہیں ان میں سے ہی بعض پھیلانے والے ہوتے ہیں، سارے کے سارے نہیں ہو جاتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ کون لوگ آتے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ لوگ تو آ گئے، اب قرآن کیسے نازل ہوا، کیا کچھ ہوا؟
اصل میں بہت پیچیدہ سوال ہے اور اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بات ہو جائے گی اور گھنٹوں لگ جائے گا، تو میں زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے مختصراً کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ کیسے کیا کچھ ہوتا ہے۔ سورہ نمبر 42 یعنی شورا الشورا اور آیت نمبر 51-52 یہ ہے وما کانا لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ یہ فتح جالندسہ والا ترجمہ ہے کہ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القاء کرے، بے شک وہ عالی مرتبہ، عالی رتبہ اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو۔ یہ تو ان کا روایتی ترجمہ ہے، اور اس ترجمے سے بھی بات کسی حد تک سمجھ میں آ رہی کہ یہاں انہوں نے کیا کہہ دیا کہ کسی آدمی کے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے، لیکن اب کیا یہ الہام کے ذریعے کر سکتا ہے، پردے کے پیچھے سے کر سکتا ہے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہ القاء کر دے۔ تو یہ انہوں نے اس طرح سے 3 طریقے بتائے ہیں جو ان کے خیالات میں ہے، لیکن یہ بات کچھ صحیح نہیں بیٹھتی ہے، کیوں پھر اگر اللہ الہام کے ذریعے کسی سے کرتا ہے تو نبی پر بھی صرف الہام ہوا تھا، آج الہام آج بھی ہوتا رہے گا، یا پردے کے پیچھے سے کوئی فرشتہ آئے گا وہ بتائے گا، یا کسی پردے کے پیچھے سے ویسے ہی کوئی اسکرین شاٹ کر کے دے دے گا، تو یہ ہے کیا؟ ذرا اس کو بھی سمجھ لیں۔ اب یہاں پر لفظ ہے وما کانا لبشرن، نہیں ہے کسی آگہی دینے والے کے لیے، بشر کہتے ہیں آگہی کو، اسی لیے بشیر آگاہی دینے والا، خوشخبری اس کا ترجمہ کسی حال میں نہیں بنتا، جو عام طور پر لوگ بشیر کا خوشخبری دینے والا یا بشر خوشخبری والا یا آدمی کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، بشر کہتے ہیں آگہی کو۔ تو نہیں ہے کسی آگاہی دینے والے کے لیے ان یکلمہ اللہ، یہ کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ آج آپ آگاہی دے رہے ہیں یا میں آگاہی دے رہا ہوں یا کوئی بھی اور آگاہی دے رہا ہے، تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ اللہ ہم سے یوں ہی کلام کر لے، تو یہ ہے کیا چیز؟ نہیں ہے کسی آگاہی دینے والے کے لیے یہ کہ اللہ اس سے کلام کرے، یعنی اللہ اس سے بات کرے، الا وحیًا، صرف وحی ہے۔ یعنی وحی کیا ہے؟ اب وحی اس وقت ہمارے پاس قرآن کی صورت میں وحی موجود ہے، اس لیے اللہ ہم سے جو کلام کر رہا ہے، ہم سے جو بات کر رہا ہے، وحی کے ذریعے کر رہا ہے۔ ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، کیا ماننا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے ہم اس میں پوچھ رہے ہیں، ہمیں اس میں جواب مل رہا ہے، بتدریج ملتا ہے جو آدمی سمجھنا چاہتا ہے، لیکن جو صرف سوالات کرتا رہے وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا، وہ آ ہی نہیں سکتا، وہ سوالات ہی پوچھتا پوچھتا مر جائے گا، یا اگر سمجھ میں بھی آ گیا تو انکار کرنے والا ہی ہوگا، ماننے والا نہیں بن سکتا۔ جو صرف سوالات پوچھتا ہے، کم از کم پہلے ایک سوال کریں، اس کے اوپر مطمئن ہو جائیں، پھر آگے بڑھیں، بتدریج بڑھیں گے تو ہر بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر صرف سوالات کرتے رہیں گے اور سمجھ میں کچھ نہ آئے تو ایسے سوالات ہی کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا اور آپ کافر کے کافر ہی رہ جائیں گے۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی آگاہی دینے والے کے ہے ہی نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، صرف وحی کے ذریعے، یعنی وحیًا جو حکم کیا گیا ہے، وحی کی گئی ہے، وہی اس وقت قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اگلا استعارہ او من وراء حجاب، حجاب کہتے ہیں ایک آڑ کو، اس لیے پردے کو بھی حجاب کہا جاتا ہے، جو عورتیں منہ ڈھانپ لیتی ہیں کہ حجاب لگا رہے ہیں، اور ورے کہتے ہیں پرے کو، یعنی اس سے ہٹ کر، تو کسی آڑ کے پرے سے۔ اب یہ آڑ یہ یعنی حجاب جو ہے، حجاب کے ورے یعنی کسی آڑ کے پرے سے، یہ کیسے ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے سورج نکلتا ہے، چاند نکل رہا ہے، رات اور دن ہے، آپ دنیا پر غور و فکر کر رہے ہیں، اپنی ذات میں غور و فکر کر رہے ہیں کہ آپ کس طرح بچپنے سے بڑے تک جا رہے ہیں، کس طرح آپ یعنی کہ اب کی حالتیں چینج ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ ایک بے فکری کی حالت میں تھے بچپن میں، بتدریج بڑھتے ہیں، سوچ بچار کرنے والے ہوتے ہیں، تو آپ کے اوپر بہت ساری حالتیں آتی ہیں، آپ پھر غمگینی حالت میں بھی آتے ہیں، خوف کی حالت میں بھی آتے ہیں، اور کہ غنی والے حالت میں بھی آ جاتے ہیں، بے پرواہ بھی رہتے ہیں، پریشانی کی حالت میں بھی آتے ہیں، مختلف حالتیں ہیں جو انسان کے اوپر آتی رہتی ہیں، اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب آپ
غور و تدبر کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے، بحث برائے بحث یا الجھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا حل بھی مل رہا ہوتا ہے. تو اس کو کہا گیا من ورائی حجاب، یہ ایک آڑ ہے، ایک آڑ کے پرے سے ہے. آپ نے اس پر غور کیا کہ واقعی یہ روزانہ رات دن کا ایک وقت کے حساب سے چلنا یا سورج چاند کا اپنے ایک حساب سے چلنا ہے، کوئی اس سے آگے پیچھے نہیں کر پا رہا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو پھر اس طرح سے بھی آپ اللہ سے کلام کر سکتے ہیں، اللہ کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. یا تیسرا سلسلہ کیا ہے کہ او یرسل رسولا فیحیی باذنہ ما یشاء، یا بھیج دے ایسا پیغام دینے والا پس وہ حکم کرے اس کے ضابطے پر جو یہ چاہت ہے. اللہ نے جس چاہت کے تحت اپنے جس ضابطے کے تحت جو حکم کیا ہے اسے کوئی پیغام دینے والا بتا دے. جیسے مثال کے طور پر آج پیغام ابھی میں دے رہا ہوں قرآن سے، تو یہ آپ کو احکامات کے ذریعے بتا رہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے. آپ میں خود اتنی صلاحیت نہیں رہی کہ آپ خود سے سمجھ سکیں، تو کوئی ایک ایسا پیغام دینے والا آ گیا. پہلی صورت وحی کے ذریعے، جو میں سمجھ رہا ہوں وحی کے ذریعے، اور بھی لوگ سمجھ رہے ہیں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں، سب کو وہی، ہر ایک کے پاس وہی موجود ہے قرآن کی صورت میں، جو چاہے اس سے سمجھے. دوسرا ہے ورائے حجاب، کہ آپ کائنات پر غور و فکر کر لیں، اپنے ذات میں غور و فکر کر لیں، کسی بھی طرح سے غور و فکر کریں، آپ کہیں بھی کسی آڑ سے آپ کوئی بھی ہدایت لے سکتے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں. یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا پیغام دینے والا آ جائے جو اللہ کی چاہت کے مطابق اس کے ضابطے پر آپ کو احکامات سمجھا دے. انہ علی حکیم، اور بے شک وہ تو بلند تر حکم دینے والا ہے. نہیں، اللہ کے احکامات ہی بلندی والے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کو کبھی بھی پستی کی طرف لے کر نہیں جائے گا، بلندی ہی کی طرف لے کر جائے گا. اس پر آپ عمل کریں گے تو آپ ترقی کرتے رہیں گے، اوپر جائیں گے. ترقی یہ نہیں کہ مادی ترقی نہیں، آپ کی علم سطح بلند ہوگی، آپ اس پر بات کر سکیں گے، آپ خوف اور حزن سے نکلیں گے. یہ بلندی بہت ساری بلندی ہے. ایک وہ بھی ہے کہ اگر وہ معاشرہ ایسا بن جائے تو آپ ترقی یافتہ معاشرہ بھی بن جائیں گے، آپ سپر پاور بھی بن جائیں گے. اب اگلی آیت ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، تو اللہ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اوحینا، ہم نے وحی کی ہے، ہم نے حکم کیا ہے، الیکا، تمہاری طرف، روحم من امرنا، اپنے معاملات میں سے احکامات. اللہ نے اسی طرح ہم پر بھی حکم کیا ہے. ہم بھی کہیں خود سمجھ رہے ہیں، کہیں کسی پردے کے آڑ سے سمجھ رہے ہیں، یا کہیں ہمیں بھی کوئی پیغام دینے والا بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے آیت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں آخری حرف آخر نہیں ہوں، اور نہ میں ہر درم ہوں. کوئی مضبوط دلیل کے ساتھ، کسی مضبوط آیت کے ساتھ سمجھائیں. اگر بات آپ کی مضبوط ہوئی، دلیل والی ہوئی، میں اسے مان لوں گا. لیکن یہ نہیں کہ میں صرف سوالات تو کرتا رہوں اور جواب بھی نہ دوں. میرے پاس جواب بھی نہیں ہے، میں صرف سوال کرتا رہوں، تو یہ الجھانے والی بات ہے، ایسا نہیں ہوگا. تو اسی طرح ہم نے حکم کیا تمہاری طرف، اور احکامات اپنے معاملات میں سے دیے ہیں. ما کنت تدری ما الکتاب، تمہیں تو یہ ادراک ہی نہیں تھا کہ الکتاب کیا ہے. ولا الایمان، اور نہ ایمان یعنی ماننا کیا ہے، تمہیں اس کا بھی ادراک نہیں تھا. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور لیکن ہمارے تابع داروں میں سے جو ہم سے چاہے اس کتاب کے ذریعے ہم سے ہدایت لے لے، ہم نے اسے روشنی بنا دیا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم ضرور ہدایت دینے والے ہو صراط مستقیم کی طرف، یعنی ڈٹ جانے والے راستے کی طرف تم ضرور ہدایت دینے والے ہو. نہیں، آپ جب اس طرح سے آئیں گے، پروسیجر کے تحت آئیں گے، اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، تو یقیناً آپ بھٹک نہیں رہے، آپ صحیح راستے ہی کی طرف جا رہے ہیں. جو پروسیجر ہے وہ اس طرح سے ہے. تو ایک تو یہ آ گیا کہ یہ کس طرح سے احکامات اللہ کے آتے ہیں اور کیا کچھ آتا ہے. ایک ایسی ہی آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 79 3 کی 79، یہاں بھی پھر دیکھیے یہی لفظ ہے کہ ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. یہاں جو یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے فتح جلندری صاحب کا کہ کسی آدمی کو شایع نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو. ان کے ترجمے سے بھی بات کافی حد تک واضح ہے کہ کسی بھی آدمی کو یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ اسے کتاب حکومت نبوت بھی دے دے تو وہ لوگوں کو کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ. یعنی اللہ کے رسول بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر میری تابع داری نہیں، میری حدیثوں کی بخاری یا مسلم وغیرہ کی اتباع کر لو، ایسا کہیں نہیں کہا. بلکہ وہ بھی یہی کہے گا کہ اے لوگو تم ربانی ہو جاؤ، یعنی رب والے ہو جاؤ. اور کس لیے کہ تم کتاب پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو. اس آیت کو بھی ذرا سا صحیح سے سمجھ لیں کہ ما کانا لبشر نہیں ہے کسی آگہی دینے والے کے لیے.
یہ آدمی کی بات نہیں ہو رہی، بشر کہتے ہیں آگاہی دینے والے کو، تو نہیں جو آگاہی دے رہے ہیں خاص طور پر نہیں ہے کسی آگاہی دینے والے کے لیے، ان یؤتی اللہ الکتاب، یہ کہ اللہ تو اس سے الکتاب دے، کیونکہ جو آگاہی دینے والا ہوتا ہے وہ پہلے الکتاب کو سمجھتا ہے تو آگاہی دیتا ہے، اگر الکتاب نہیں سمجھ رہا تو وہ آگاہی دینے کے قابل نہیں ہو سکتا، تو نہیں ہے کسی آگاہی دینے والے کے لیے کہ اسے تو اللہ الکتاب دے والحکم اور احکامات دے، کتاب میں ہی احکامات ہیں، وہ نبوت اور اس سے وہ سرفرازی اور بلندی دے، یعنی نبوت جو ہے وہ سرفرازی اور بلندی ہے، یہ بھی نبوت ہے کہ جو کتاب دی گئی، ثم یقول للناس، پھر وہ یہ کہے لوگوں کے لیے، کونوا عباد لی، کہ ہو جاؤ تابعدار میرے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن وہ یہ کہے کہ تم رب والے ہو جاؤ، تم بھی ربوبیت دینے والے ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ، رب کی پابندی کا اختیار کرنے والے ہو جاؤ، بما کنتم، اس پر جو تم ہو، تعلمون الکتاب، تمہیں الکتاب کا علم دیا جا رہا ہے، وبما کنتم تدرسون، یعنی اس پر جو تم اس سے درس لے رہے ہو، تو درس بھی جو آپ لے رہے وہ غیر اللہ کی کتاب سے نہیں، تعلمون الکتاب، تمہیں الکتاب کا علم دیا جا رہا ہے، وبما کنتم تدرسون، اور تم اس سے ہی درس لے رہے ہو، تو یہ جو ہے آگاہی دینے والا سب سے پہلے الکتاب کو سمجھتا ہے تو آگاہی دینے والا ہوتا ہے، الکتاب میں احکامات ہیں اور اس سے ہی آپ کی بلندی اور سرفرازی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے لیے تابعدار ہو جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ تم رب والے ہو جاؤ، رب والے کس لیے کہ تم الکتاب کا تمہیں علم دیا جا رہا ہے اور تمہیں اسی سے درس دیا جا رہا ہے، تو لہذا کتاب سے باہر کہیں جانا بھی نہیں ہے اور اسی کے ذریعے بات سمجھنا ہے، تو یہ ہو گیا کہ اس طرح سے اب ہم کیونکہ قرآن کے ہی دعوے دار ہیں اور صرف قرآن کی ہی بات کر رہے ہیں، تو یہ کس لیے کر رہے ہیں، ہم قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب کیوں نہیں لے رہے ہیں، تو اس کی بے انتہا وجہ ہے، لیکن بات اس وقت کیونکہ صرف قرآن کی آیتوں سے ہو رہی ہے، لہذا میں ادھر ادھر یا عام فہم انداز میں جواب دینے کے بجائے قرآن کی آیت کے حوالے سے ہی بات کروں گا۔ اب کھول لیں سورہ محمد، سورہ نمبر 47 47 اور آیت نمبر 1 اور 2، سورہ محمد آیت نمبر 1 اور 2، یعنی 47 کی 1 اور 2، یہ ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ جو فتح محمد جالندی صاحب نے ترجمہ لکھا ہے وہ جن لوگوں نے کفر کیا اور خدا کے رستے سے روکا، خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ یہ انہوں نے روایتی ترجمہ یہ کر رکھا ہے۔ بہرحال چلیں ان دو آیتوں کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ الذین کفروا، جو لوگ انکار کرتے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں، صدو جو ہے صاد دال واو، یہ سد راہ بننا یعنی زبردستی رکاوٹ بننے کے لیے کہا جاتا ہے، تو جو لوگ انکار کرتے ہیں یعنی وہ اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں، زبردستی روکتے ہیں، اضل اعمالهم، ان کے اعمال خوب ضائع ہو گئے، ان کے اعمال اکارت ہو گئے یا گمراہ ہو گئے، ضائع ہو گئے، بھٹک گئے، گم ہو گئے، آپ کوئی بھی الفاظ کہہ سکتے ہیں، تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں یہ اردو کی وجہ سے، یعنی کہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہیں، جو پرویز بھائی نے یوں سمجھ لیا کہ ہم اردو میں کئی بات کر رہے ہیں تو وہ تو کئی معنی کر رہے ہیں، میں عربی کے ایک لفظ کے ایک ہی معنی کی بات کروں لیکن وہ بھی اس کے بنیادی معنی سے انحراف نہ ہو۔ اب اردو زبان کی وجہ سے وہ ادائیگی میں فرق تو ہو سکتا ہے، جیسے گمراہ ہونا، ضائع کرنا، بھٹک جانا، گم ہو جانا، یہ سب تقریباً مرادف الفاظ ہیں، ایک ہی جیسے معنی دینے والے، لہذا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک جگہ تو کہیں ضائع ہو رہا اور دوسری جگہ کہیں نہیں جی اس کا نتیجہ بھی مل رہا ہے، ایسا الٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں، ان کے اعمال خوب ضائع ہو گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ماننے والے ہیں یعنی وہ مکمل صحیح عمل کرنے والے ہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ مانتے ہیں اس کو جو محمد پر نازل کیا گیا، وہو الحق من ربہم، اور وہی ان کے رب سے الحق ہے، کفر عنہم سیئاتہم، تو دور کر دی جائے گی ان کے بارے میں، انکار کروا دیا جائے گا ان کے بارے میں ان کی برائیوں کا، واصلح بالہم، اور ان کے حال کی اصلاح کر دی جائے گی۔ تو یہ ہے بنیادی بات کہ ہم جو ہیں وہ نزل علی محمد جو ہے یہ اصل میں رب سے حق ہے، اس حق کو مانتے ہوئے ہی ہمیں
اس کے مطابق اپنے عمل کی اصلاح کرنی ہے اور اسی کو ماننا ہے، تو جب جا کر یہ بات ہو سکے گی۔ اب محمد پر کیا نازل ہوا ہے؟ تو محمد پر سوائے قرآن کے علاوہ اور کچھ نازل نہیں ہوا، اور یہ بات بھی قرآن ہی بتاتا ہے۔ میں یہی کہا کہ اگر تفصیل میں جاؤں تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ صرف ایک ایک آیت کے ذریعے بات سمجھا دیں اور زیادہ آگے نہ جانا پڑے۔ تو اس کے لیے اب آپ سورہ نمبر 10 یعنی سورہ یونس اور آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا وَبَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اب یہ جو فتح جالندی صاحب کا ترجمہ ہے کہ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ تقریباً بات صحیح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہاں سے بالکل واضح ہے کہ اللہ نے صرف قرآن ہی نازل کیا۔ محمد پر کیا نازل کیا؟ قرآن ہی نازل کیا، اور قرآن بھی کیا ہے کہ وہ اسی میں پورا دے کر جا رہا ہے، قرآن کے علاوہ کچھ نازل نہیں ہوا۔ یہاں سے یہ واضح ہے۔ قرآن میں کیا ہے کہ آیتیں بیان کی ہوئی ہیں۔ اب اس کو ذرا صحیح سے سمجھ لیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر سمجھ کر پڑھی جاتی ہیں ہماری بیان کی ہوئی آیتیں، ہماری واضح آیتیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا وَبَدِّلْهُ، کہ دو ہمیں اس کے علاوہ سے کسی قرآن کو یا اسے بدل دو۔ نہیں، صرف قرآن کی بات نہیں کرو، اس کے علاوہ سے کچھ دو، بخاری دے دو، مسلم دے دو، ترمذی دے دو، یا اپنے باپ دادا کے آبا و اجداد کی دے دو، اپنے معاشرے کی دے دو، کچھ بھی دے دو، اور بدل ہو یا اس کو بھی بدل دو، قرآن ہی ہٹا دو۔ ہم کسی بھی کتاب سے ہدایت لے لیں، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بائبل سے لے لیں، تورات سے لے لیں، فلاں سے لے لیں، حالانکہ کوئی کتاب اصل حالت میں لا کر تو دکھا دیں، لیکن بہرحال چلیں۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو یہ امید نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ سے بھی ملاقات ہوگی، کبھی اللہ کو بھی جواب دہ ہونا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو چھوڑو، اس کے علاوہ کچھ لے آؤ یا اسے بدل دو۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ، تو کہو یہ میرے لیے ہے ہی نہیں کہ میں اسے بدل دوں، من تلقائی نفسی، کہ میں پیش کر دوں اپنی نفسیات سے، اپنی سوچ سے، ان اتبع الا ما یوحی الی، اگر میں اتباع کرتا ہوں تو صرف جو حکم کیا گیا ہے میری طرف، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور بے شک مجھے تو خوب خوف ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو انتہائی دورانی کی سزا حاصل کریں گے۔ یعنی مجھے انتہائی دورانی کے سزا، اپنے رب کے انتہائی دورانی کی سزا کا وہ خوف ہے، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو یہ انتہائی دورانی کی سزا نہ آ جائے۔ تو محمد پر صرف قرآن نازل ہوا اور اس قرآن کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، قرآن ہی سے سمجھنا ہے، قرآن ہی سے لے کر آنا ہے، اور یہ قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں کافی وضاحت ہو گئی ہے، تو اتنا ہی کافی ہے، مزید کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کیونکہ مختصراً کا ہے اور کوشش کی ہے میں نے کہ مختصراً ہی سمجھاؤں، پھر بھی اس کے مطابق کوئی سوال ہو، اور کوشش یہ کریں کہ صرف سوال نہ ہو بلکہ آپ کوئی سوال کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کا جواب کیا ہے وہ بھی دے دیں، کہ بھئی یہاں ابہام آ رہا ہے یا یہاں اس طرح سے اٹک رہے ہیں، تو اس پر مل بیٹھ کر کوئی حل نکال لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ صحیح ہوں، میں غلطی پر ہوں، یا میں سے ہوں آپ غلطی پر ہوں، تو ہم ایک دوسرے سے ہی اپنی اصلاح کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔